پاس ہو جائے، الہی مدحت حیدر میری تقدیر ہو جائے۔ فاتحہ۔ روزہ دارو بکا کے یہ روز ہے، سعادت پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سرتاج اوصیا کی عزا کے یہ روز ہیں، تم سے بداع شیر خدا کے یہ روز، تم سے بداع شیر خدا کے یہ روز ہے، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں، سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا دونیم، ایما کی برج کا مہ انور ہوا دونیم، سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دونیم، لکھا ہے مقصد اکثر اثر ہوا، لکھا ہے مقصد اکثر اثر ہوا دونیم، زہران بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر، تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے، لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق مرتضیٰ، سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا، چلا کے بھائیوں کو پکارے غزہ، چلا کے بھائیوں کو پکارے غزہ ہوا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضیٰ کہا، دوڑے یہ کہہ کے جانبے مسجد وہ نیک ذات، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پا خون باپ کا مل کر کہی یہ بات ہے، اٹھا قبلہ ہے اٹھا قبلہ کعبہ پہ کس رلوایا نانا جان کو دارو سلام بن باپ کا کیا میں ماہ سیاہ، بن باپ کا کیا میں ماہ سیاہ میں، ناگاہ نمازیوں کا گروہ آیا ننگے سر، حیدر نے مشتبہ سے کہا کہ کھول کر پڑھواؤ تم نماز، جماعت کی اے پسار، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن جبی کے زخم پہ رومال باندھو، میرا سر شگافتہ اے لال باندھو، باندھا حسن نے زخم سر
شاہ ذوالجلال، بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال، شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مقال، پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش، پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش قصال، اب درد کیسا صدے ذوالجلال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے، پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبی، بابا کے سر پہ پڑھنے لگے، آیا ہے شفا ناگاہ کہ یہ کسی عورت نے دین دا، زہرا کے پیارو تم سے زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے، بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر پر رہنا مجھ کو بھی مسجد میں، تو سر پر رہنا مجھ کو بھی مسجد میں، تو سر پر رہنا مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے، بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں، زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا، زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا، زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا نہیں، میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں، شیعہ گرد نرغے شیعہ گرد نرغے جفا، پردے سے ننگے سر تو بھی کیوں نکلتی ہے، کیا حلق پر حسین کے تلوار، کیا حلق پر حسین کے تلوار، کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے، مومنین۔ یہ مجالس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، سلسلہ شہادت مولا کائنات۔ انشاءاللہ منڈے شب شہادت کی مجلس ہوگی اور شب تابوت بھی یہاں پر اٹھایا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے مجالس میں شرکت کریں، اور آج اس مجلس کے بعد یہاں پر اعمال ہوں گے، جو اعمال شب قدر ہے، اس کے بعد ساری رات دعائیں پڑھی جائیں گی، اور صبح نماز تک یہاں پر پروگرام ہوگا، اور سحر کا بھی انتظام ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته والمخلوق من طينة أخي الرسول والزوج البتول والسيف الله المسلول لهموم العرب والعجم وخير من طاف وأحرم الطاعن بالرمحين والضارب بالسيفين والمسلي إلى القبلتين امام المشارق والمغارب مطلوب كل طالب نقطة الدائرة المطالب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي أحبه البرية إلا من كان أبوه امرأ سوء وكانت أمه بغية وآلهم الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور سورہ ایک اور نعرے صلوات بلند آواز کے ساتھ ارشاد
ایک اور صلوات پڑھ دیں. میری گزارش ہے وہ حضرات کے جو دوسرے درجے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کھانے پینے کا انتظام اس سے پہلے زیادہ تھا، اب تو وہ ختم ہو گیا ہے، آگے تشریف لے آئیں اور آگے سمٹ آئیں. تھوڑا سا آپ سب حضرات تھوڑا تھوڑا آگے ایک صلوات پڑھیں اور آگے آ جائیں. سورہ بقرہ میں 3 آیات ہیں، آیت نمبر 255 اور 256 اور 257. ان آیات کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ درمیانی آیت جو آئے، بلکہ پہلی آیت میں غالباً اللہ کی کرسی کا ذکر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اقتدار آسمانوں اور زمینوں کے اوپر محیط ہے، چھائی ہوئی ہے. لہذا یاد رکھنے کے لیے ان آیات کو آیت الکرسی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اس آیت الکرسی کی تلاوت کی جو فضیلت ہے، ان میں کی ایک فضیلت آپ کے گوش گزار کرا دوں تاکہ آپ کے کام بھی آئے. حضرت سے روایت ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کی زندگی میں ان کے حق کی ادائیگی میں اگر کچھ کوتاہی کی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو، اور وہ اس دنیا سے گزر گئے ہوں اور اس کو احساس ہو کہ ان کا حق ادا نہ ہو سکا. یوں تو والدین کا حق ادا نہیں ہوتا، مگر اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو اپنے امکان میں اور وہ گزر گئے ہوں، تو ان کی والدین کی قبر پر جا کر اگر آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور ان کو ایصال کرے تو اللہ اس حق کو بخش دے گا کہ جو کمی رہ گئی تھی. خداوند عالم اس درمیانی آیت کو میں نے عنوان سخن قرار دیا، جو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین. خداوند عالم اپنے دین کے مزاج کا تعارف کروا رہا ہے. فقط دین کا تعارف نہیں، بلکہ دین کے مزاج کا تعارف. کہ دیکھو، کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی کھینچا تانی دین میں نہیں ہے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نظریات اور اپنے اوپینینز اور اپنے افکار کو بغیر کسی دلیل کے کسی کے اوپر تھوپے اور کسی کو زبردستی اپنی بات منوانا چاہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. سوچ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، حلق سے اترے، عقل میں آئے تو مان لو. اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی. زبردستی اور بغیر کسی دلیل کے اپنی بات کو منوانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت اور کجروی و گمراہی، ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے سے صاف اور روشن ہو کر، آشکار ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہو چکی ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو چکا ہے. اب کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہے. حق حق کی طرح سے چمک رہا ہے اور باطل باطل کی طرح سے دکھائی دے رہا ہے. اب کوئی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف حق و باطل الگ ہو کر دکھائی دے رہا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پس اب جو کفر کرے طاغوت کا، کفر کرے، کنڈم کرے، رد کرے، انکار کرے، شیطان اور شیطانی قوتوں کا، حد سے بڑھ جانے والی قوتوں کا، متجاوز قوتوں کا، سرکشوں کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے.
پہلے طاغوت کا، شیطان اور شیطانی منفی قوتوں کا رد کرے، کفر کرے، انکار کرے، کنڈم کرے، براءت کرے، تبرہ کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اسی نے اس عروہ وثقیٰ، اس اللہ کی ہدایت کی مضبوط رسی، ریسمان ہدایت کو اس نے تھام لیا ہے کہ لن انفصام لہا، کہ جس اللہ کی ہدایت کی رسی میں کوئی انفصام نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، جو بریک نہیں ہوتی، جو اللہ کی ہدایت کی رسی ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی، جب سے وہ چلی ہے بغیر کسی فاصلے کے، وہ مسلسل ہدایت کی رسی آج بھی قائم ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ میں نے بچوں کے لیے ترجمہ حاضر خدمت کر دیا، تو اب خداوند عالم اس گنبد بے در میں خدائے بے نیاز کی صدائے بازگشت گونج رہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میرے دین کا ٹھیکیدار بن کے اپنے نظریات کو دوسروں سے زبردستی بغیر دلیل کے منوائے۔ جب میں نے اپنے دین میں، اپنے بارے میں، اپنے کو منوانے میں کسی سے کوئی زبردستی نہیں کی ہے، تو کسی ملا کو اور کسی مولوی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ میرے دین کا مجھ سے زیادہ مخلص بن جائے؟ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ میرا مخلص بن جائے، جب میں نے اپنے دین کو جو ہے وہ کسی سے زبردستی نہیں منوایا ہے۔ اگر مجھے اپنے کو زبردستی منوانا ہوتا تو اے انسان میں تجھے فاعل مختار و صاحب عقل نہ بنا تھا۔ بھئی یہی تو تیرا کمال ہے اور میرا کرم ہے کہ میں نے زبردستی تجھ سے اپنے کو منوانا نہیں چاہا ہے۔ اس طبقات موجودات میں تو ہی تو ایک ایسا موجود ہے، ایک ایسا آئین ہے، انعکاس ہے میرے صفات کا، کہ میں نے جسے عقل بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے۔ تجھے میں نے پتھر نہیں بنایا، تجھے میں نے حیوان نہیں بنایا، تجھے میں نے چوپایا اور درندہ نہیں بنایا، تجھے میں نے پلانٹ اور گھاس پھوس اور نباتات نہیں بنایا، بلکہ تمام طبقات موجودات میں تجھ کو سب سے افضل بنایا۔ کیا تیرا مجھ پر کوئی حق پہنچتا تھا کہ میں تجھے پردہ عدم کو چاک کر کے بستی وجود میں ضرور آباد کروں؟ کیا تیرا مجھ پر کوئی حق بنتا تھا کہ میں تجھے پتھروں، گھاس پھوسوں، حیوانوں، درندوں، چوپایا نہ بناؤں؟ تب کیا تیرا مجھ پر کوئی حق بنتا تھا کہ میں تجھے اشرف المخلوقات بنا کر اور تیرے سر پہ اپنا تاج نیابت و کرامت و شرافت رکھ کے صدر نشین مسند عالم امکان بنا دوں؟ کیا تیرا مجھ پہ کوئی حق تھا کہ میں زمین اور آسمان کی تمام نعمتیں پیدا کر کے تیرے استعمال میں دے دوں؟ ابھی مجھے ماننے میں جلدی نہ کر، دیکھ مجھے ماننے میں کوئی جو ہے وہ جبر و اکراہ نہیں ہے۔ اپنے عقل کو استعمال کر لے، اس لیے کہ میں نے تیرے نفس کے اوپر، تیرے عقل کے اوپر بڑا بھروسہ کیا ہے، بڑا اعتبار کیا ہے۔ مجھے زبردستی کے سجدوں میں مزہ نہیں آتا ہے، اور یہ یاد رکھ کہ مجھے تیرے زبردستی کے سجدے، جبر و اکراہ کے، بے معرفت کے سجدے نہیں چاہیے، اس لیے کہ مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے۔ میرا دل، میری مشیت کا دل سجدوں سے بھرا ہوا ہے۔ ملائکہ کروبین بھی مجھی کو سجدہ کر رہے ہیں، حاملان عرش بھی مجھی کو سجدہ کر رہے ہیں، صاحبان آراف بھی مجھی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ ملک کے جو قندیل شمس و قمر کی تنابیں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے وقت غروب و طلوع ان کو ڈبوتے اور نکالتے ہیں، وہ ملائکہ میرا ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ خزان جنت و نار مجھے سجدہ کرے، ذوی العقول ہو تو مجھے سجدہ کرے، غیر ذوی العقول ہو تو مجھے سجدہ کرے، انٹلیکچوئلز ہو تو میرے آگے سجدہ ریز ہیں، غیر انٹلیکچوئلز ہو، نان انٹلیکچوئلز ہو تو مجھے سجدہ کرے، ذرہ بے مایا ہو تو میرا سجدہ کرے، آفتاب عالم تاب ہو تو میرا سجدہ کرے، قندیل شمس و قمر ہو تو میرا سجدہ کرے، ستاروں کی راہ گزر ہو تو مجھے سجدہ کرے، سیارگان فلک ہو تو مجھے سجدہ کرے، گردش افلاک ہو تو مجھے سجدہ کرے، امواج دریا مجھے سجدہ کرے، موجوں کی طغیانی مجھے سجدہ کرے، بحروں کی روانی مجھے سجدہ کرے۔ یہ موجیں ساحل سے سر نہیں پٹک رہی ہیں، بلکہ پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معشوق کا خراج بندگی پیش کر رہی ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو ذرا ٹھہر کے سجدہ کر،
مجھے تیرے بے معرفت کے جبر و اکراہ والے زبردستی سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. میری مشیت کا دل سجدوں سے بھرا ہوا ہے. بھائی کون ہے جو میرا سجدہ نہ کر رہا ہو؟ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو بزبان بے زبانی میری حمد کی تسبیح نہ کر رہی ہو. یہ بات اور ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو. یہ میرے ذرے گونگے نہیں ہیں بلکہ تم بہرے ہو. تمہیں تسبیح کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک ایک ذرہ میری حمد کی تسبیح کر رہا ہے. اشجار مجھے سجدہ کریں، سایہ اشجار مجھے سجدہ کریں. کائنات میں اس عرض سفلا سے لے کر عرش اولا تک جتنی بھی مخلوقات ہیں سب میرے آگے سجدہ ریز ہیں، مگر ایک فرق ہے کہ وہ بے اختیار مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ملائکہ کروبین بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ساری کائنات کی ہر شے میرے آگے سجدہ ریز ہے، مگر فرق ہے وہ بے اختیار مجھے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے انہیں اختیار نہیں دیا ہے. وہ میرے گناہ کے اوپر انہیں قدرت نہیں ہے، انہیں میری نافرمانی کی اجازت نہیں ہے. مجھے مزہ تو تیرے اس ایک سجدہ اختیاری میں آتا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی میری مشیت بغیر پرکھے ہوئے مجھے سجدہ نہ کر. اگر میں سجدہ کرنے کے لائق ہو، تیرے اللہ بننے کے لائق ہوں، تو مجھے پرکھ لے اس کے بعد سجدہ کرے. اس لیے کہ مجھے بے اختیار سجدے نہیں چاہیے. میری مشیت انتظار کر لے گی تیرے ایک سجدہ اختیاری کا کہ جو تو نے کسی کے کہنے سے مجھے سجدہ نہ کیا ہو، بلکہ براہ راست میرے حق ربوبیت کو سمجھ کے سجدہ کیا ہو. نہ تو خوف جہنم میں مجھے سجدہ کر، نہ جنت کی لالچ میں مجھے سجدہ کر، بلکہ میرے معیار کو میرا حق سمجھ کے مجھے سجدہ کر. اس لیے مجھے مزہ آتا ہے تیرے سجدے کا. لہذا بہت جلدی میرے آگے نہ جھوک، اس لیے کہ مجھے بے معرفت کے سجدہ کرنے والوں سے، میری مشیت کو بے معرفت کے حلقہ بگوشوں سے مجھے بڑی وحشت ہے. ذرا سوچ سمجھ کے میرے قریب آ. میں تیرا یہ عذر نہیں قبول کروں گا کہ تو اس لیے مجھے سجدہ کر رہا ہے، مجھے مان رہا ہے کہ تیرے باپ دادا تجھے مانتے چلے آ رہے تھے. اگر اتفاقاً تو باپ دادا کے راستے کی تقلید کر کے اگر صحیح راہ پر ہے بھی، تو میں تیرا یہ سجدہ اور یہ عقیدہ اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ تقلید آباء و اجداد وہ خطرناک چیز ہے کہ پھر مشرکین مکہ کا کیا عذر ہے، ان کی کیا غلطی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ان بتوں کا سجدہ کس لیے کر رہے ہو، تو انہوں نے یہی تو جواب دیا تھا کہ انا وجدنا علیہ آباءنا وانا علی آثارہم مقتدون. ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے کے اوپر چلتے ہوئے بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا، تو لائق اولاد کی طرح، سپوت کی طرح، اچھے خلف کی طرح ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ قدم بٹھاتے انہی کی پیروی، ان کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. تم نے دیکھا کہ تقلید آباء و اجداد کتنی خطرناک چیز ہے. اگر تیرے ان سجدوں کو میں اس لیے قبول کر لوں کہ تیرے باپ دادا مجھے مانتے تھے، تو مشرکین مکہ بھی تو اپنے باپ دادا کو مانتے تھے. لہذا تقلید آباء و اجداد مجھے پسند نہیں ہے. تو براہ راست مجھے پرکھ کے دیکھ. میں نے تجھے عقل دی ہے، میں نے تجھے شعور دیا ہے، اور اتنا یاد رکھ کہ بہت جلدی میرے قریب نہ، اس لیے کہ بغیر پرکھے ہوئے میرے قریب جو آتے ہیں میری مشیت کو ایسے حلقہ بگوشوں سے وحشت ہے. اتنا یاد رکھ کہ جو بہت جلدی عقیدت مندی پیدا کرتے ہیں وہ بہت جلدی بدگمان بھی ہو جاتے ہیں. بھائی اپنے گوشے قلب کو وا کر کے ان بیانات کو سنیں کہ جو بہت جلدی محبت اور عقیدت مندی بغیر پرکھے ہوئے جو بہت جلدی عقیدت مندی پیدا کرتے ہیں وہ اتنی ہی جلدی بدگمان بھی ہو جاتے ہیں. جو بہت جلدی سجدے میں سر جھکا لیتے ہیں بغیر پرکھے وہ اتنی ہی جلدی سجدے سے سر اٹھا بھی لیتے ہیں. جو بہت جلدی بغیر پرکھے ہوئے میرے کاروان میں آ جاتے ہیں، جب میدانوں میں بلاؤں میں مصیبت کا وقت پڑتا ہے تو اتنی ہی جلدی میدان سے بھاگ بھی جاتے ہیں. وہ ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مل جل کے بر محمد و آل محمد صلوات. تو یہ خدا بے نیاز انسان آزاد کو
اس کی رگ حریت و آزادی کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میرا سجدہ کرنے میں، مجھے ماننے میں کوئی مروت نہ کر، میں تیرے تقلیدی سجدے نہیں قبول کروں گا، مجھے پرکھ لے اس کے بعد آ، اس لیے کہ جو بغیر پرکھے میرے دین میں آ جاتے ہیں وہ خود بھی رسوا ہوتے ہیں، میرے دین کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تاریخ سے تاریخ آج تک ملا کے دیکھیں، جو بغیر پرکھے وہ یا ان کے بزرگ یا ان کی اولادیں جو بغیر پرکھے میرے کاروان دین میں کسی سیاسی مقصد کے تحت شامل ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی رسوا ہوتے ہیں تاریخ میں، اور اپنے بزرگوں اور میرے دین کو بھی رسوا کرتے ہیں۔ مجھے تیرا ایک سجدہ اور ایک اختیاری سجدہ چاہیے، تو پرکھ کے میرے دین میں آ، تو جب پرکھ کے آئے گا تو بلا اور مصیبت میں مجھ سے گلا کٹا کے بھی بدگمان نہ ہوگا، خود بھی عزت تجھے ملے گی، میرے دین کو بھی عزت ملے گی، لہذا مجھے بغیر پرکھے ہوئے میرے کاروان دین میں شامل نہ ہو۔ مجھے انتظار رہے گا، اتنا یاد رہے کہ مجھے ایک کافر کا ابتدائی اور تحقیقی کفر اس جلد باز مسلمان کے عقیدے اور اس کے سجدے سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ جو کافر اپنی تلاش اور اپنی تحقیق میں مخلص ہو، یعنی مجھے تلاش کر رہا ہے مگر ابھی کافر ہے، مجھے خلوص کے ساتھ اپنی عقل اور علم کو صرف کر کے میری تلاش و جستجو میں ہے، اس لیے کہ تلاش مسجود تو خمیر بشریت میں نے امانت کے طور پہ رکھا ہے۔ یہ در در پہ تیرا سجدہ کرنا یہ بات اور ہے کہ ابھی کافر مجھے سجدہ نہیں کر رہا ہے، مگر اگر بدذوق نہیں ہے باذوق ہے تو میری مشیت کو یہ اعتبار ہے کہ اس کے یہی کیا کم ہے کہ اس کے خمیر میں ذوق سجدہ تو ہے، اس کے سرش میں ذوق سجدہ تو ہے، آج نہیں تو کل یہ صحیح آستہ کو پہچان جائے گا، مگر بغیر پرکھے ہوئے جو مسلمان جلدی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے، مجھے اس مسلمان کا اسلام نہیں پسند ہے، اس کافر کا کفر مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے جو مجھے تلاش کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بغیر پرکھے ہوئے آ گیا ہے تو اب اس کے آگے اسے ترقی نہیں کرنا ہے، یہ یہاں پر خود بھی ختم ہو جائے گا، میرے دین کو بھی برباد کرے گا، مگر وہ کافر جو خلوص کے ساتھ مجھے ڈھونڈ رہا ہے مگر ابھی مجھے ڈھونڈ نہیں پایا ہے، آیات آفاق و انفس میں غور کر رہا ہے، مجھے تلاش کر رہا ہے، مجھے اس کفر کی ادا بھی اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ کم سے کم مخلصانہ مجھے ڈھونڈ تو رہا ہے، جب پا جائے گا تو صحیح راہ کے اوپر آ جائے گا۔ بھئی یہی سبب ہے کہ خدا کو وہ سجدے پسند نہیں ہے جو بغیر پرکھے ہوئے کیے جائیں، خدا کو وہ کفر ان سجدوں سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ بھائی آپ شاید سمجھے کہ میں کافر کی تائید کر رہا ہوں، نہیں، اگر وہ کمپلیکیٹڈ کافر نہیں ہے، اگر وہ سمپل اور پلین کافر ہے، یعنی یہ کہ اس تک ابھی دلائل نہیں پہنچے ہیں، تو خدا بند عالم ابھی مشیت اس کے مستقبل سے مایوس نہیں ہے کہ آج نہیں تو کل یہ واپس آئے گا، مت کر مجھے سجدہ، مت میرے قریب آ، مجھے بغیر معرفت کے تیرے کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ خدا اعتبار کر رہا ہے انسان کے اوپر کہ اسے عقل دی ہے، بھئی تیرے ہی سجدے میں تو مجھے مزہ آتا ہے، بھئی ملائکہ نے سجدہ مجھے کیا اور میرا گناہ نہ کیا تو کیا بڑی بات کی، اس لیے کہ جو نہ آشنائے لذت گناہ ہے، اگر اس نے گناہ نہ کیا تو کیا بڑی بات ہے۔ مجھے ایک جوان کا سجدہ زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ اپنی عقل اور اپنے اختیار کے ساتھ کہ ساری دنیا میں دعوت گناہ دی جا رہی ہے، ارے نظر میں نہیں فضاؤں میں رنگینی ہے، نظر میں رنگینی ہے، ہر طرف دعوت گناہ ہے، یہ دنیا گناہ کی آماج گاہ ہے، اور اسی موقع پر ایک جوان اگر گوشہ تنہائی میں ایک لمحہ نکال کے اور تمام محرمات و گناہوں سے منہ موڑ کر اس لیے کہ عہد الرحمن کے خلاف ہو جائے گا، اس گوشہ تنہائی میں ایک سجدہ اختیاری کر رہا ہے تو مشیت کو پیار آتا ہے اور ملائکہ سے کہتی ہے کہ دیکھ کے کیا بے نیاز سجدہ کر رہا ہے، تم مجبور ہو سجدہ کرنے پر، اس کو اختیار تھا سجدہ کرے یا نہ کرے، لہذا اس کائنات کے بے در گنبد میں خدا بے نیاز کی آواز گونج رہی ہے کہ بغیر پرکھے ہوئے مجھے سجدہ نہ کر، میرے حق کو اور میری اہلیت کو پہچان کے سجدہ کر۔
کر اگر میں مجھے پرکھ لے, اگر میں تیرا اللہ بننے کے لائق نہیں ہوں, مجھ میں اہلیت نہیں ہے تو مجھے سجدہ نہ کر, اگر اہلیت ہے میرے اندر تو مجھے سجدہ کر. بھائی بہت خاص توجہ, اس کائنات میں خدائے بے نیاز کی یہ آواز گونج رہی ہے کہ میری اہلیت کو پرکھ کے مجھے سجدہ کر, اگر الوہیت کے لائق ہوں تو مجھے سجدہ کر, اگر میں تیرا اللہ بننے کے لائق ہوں تو مجھے سجدہ نہ کر, اور اگر تیری عقل نہیں گواہی دے رہی ہے تو مک جھک, مجھے بے اختیار کے بے معرفت کے سجدے نہیں چاہیے. ارے بھائی اس کائنات میں یہ خدائے بے نیاز کی آواز گونج رہی ہے لا اکراہ فی الدین, کہ میرے ساتھ کوئی مروت نہ کر, پرکھ کے مجھے مان. کوئی ایک آواز تو انسانی کارواں کی نمائندگی میں, بشریت کی انجمن کی نمائندگی میں کوئی ایک آواز تو آگے بڑھ کے نکلتی, کوئی ایک تو آبرو بشریت بچا لیتا. بھائی کوئی ایک آواز تو بشریت کی انجمن سے ایسی نکلتی کہ میرے پروردگار, ارے تجھے مروت نہیں چاہیے, تجھے پرکھنے کے بعد سجدہ چاہیے, تو کوئی ایک تو نمائندگی کر کے عزت انسانیت کو بچا لیتا. ہاں ایک آواز گونجی, اسی لہجہ تمکنت کے ساتھ گونجی, یہ محراب مسجد کوفہ سے یہ علی کی آواز تھی, یہ محراب مسجد کوفہ سے علی کی آواز تھی. آزادوں کے امام, امام الاحرار, رہبر آزادگاں علی کی یہ آواز تھی کہ اے میرے اللہ تجھے مروت نہیں چاہیے, تجھے بغیر پرکھے ہوئے سجدہ نہیں چاہیے. علی نے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی لہجہ تمکنت کے ساتھ اور اسی بے نیازی کے ساتھ یہ اللہ سے کہا کہ تجھے بغیر معرفت کے بغیر پرکھے ہوئے سجدے نہیں چاہیے. یعنی جب تک تیری اہلیت کو پرکھ نہ لیا جائے تو سجدہ قبول نہیں کرتا. تو سن میرے اے خدائے بے نیاز, اپنے بندے آواز کا یہ لہجہ تمکنت سن کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک, ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. اے میرے پروردگار, نہ تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت کر رہا ہوں. بھائی موالیان حیدر کرار, یہ علی کا لہجہ ہے. خدا کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین, کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی جلدی نہیں ہے. ارے بغیر پرکھے ہوئے مجھے نہ مان, میرا سجدہ کرنے میں مجھ سے مروت نہ کر. یہ علی نے آگے بڑھ کے انسانیت کی آبرو بچا لی کہ اسی لہجے میں علی نے اللہ سے کہا کہ ما عبدتک خوفا من نارک, نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری عبادت کر رہا ہوں, ولا طمعا فی جنتک, نہ تیری جنت کی لالچ میں یہ جبین آزاد جھکی ہے, بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک, بلکہ اے میرے پروردگار میں نے تجھے براہ راست پرکھا ہے, میں نے تجھے پرکھا ہے اور تجھے اہل پایا ہے کہ تیرا سجدہ کیا جائے. یعنی میرے جیسے بندے بلند کا اللہ بننے کی صلاحیت تجھ میں ہے. ایک اور مل جل کے بر محمد و آل محمد صلوات سے نواز دیں. ایک اور صلوات سے بر محمد و آل محمد. یہ علی کی آواز گونج رہی ہے اور ہر کتاب کے اندر موجود ہے کہ علی نے کہا کہ ما عبدتک خوفا من نارک, نہ تیرے جہنم کے خوف میں سجدہ کر رہا ہوں, ولا طمعا فی جنتک, نہ تیری جنت کی لالچ میں یہ سجدہ کر رہا ہوں میں تیرا, بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک, بلکہ میں نے تجھے پرکھا ہے, براہ راست تجھے پرکھا ہے, نہ کسی ملک کے کہنے سے تجھے مان رہا ہوں, نہ کسی نبی کے کہنے سے مان رہا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بل وجدتک, میں نے اکیلے سنگل براہ راست تجھے پرکھا اور تجھے پایا, اہلا للعبادہ, بندگی کے اہل تجھے پایا, اس لائق پایا کہ تیرا سجدہ کیا جائے. فعبدتک, تو میری یہ جبین آزاد تیرے آستہ پہ جھکی ہے, بغیر پرکھے ہوئے میں نے تجھے نہیں مانا ہے.
تیری اہلیت کو پرکھ کے میں نے تجھے سجدہ کیا ہے، تجھے اس لائق پایا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ جنت انوالو ہے نہ جہنم انوالو ہے، اس لیے کہ اگر جنت کی لالچ میں سجدہ کیا تو اللہ کا سجدہ کہاں کیا ہے؟ حقیقت میں جنت میں جانا تھا تو اللہ کا سجدہ کیا، اور اگر جنت میں نہ جانا ہوتا تو کیا میرا سجدہ نہ کرتا؟ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ سجدے جو جنت جانے کی ہوڑ اور لالچ اور چسکے میں کیے جاتے ہیں، یہ بات اور ہے کہ یہ تھرڈ کلاس کے سجدے اور بندگی ہے، مگر وہ رحیم و کریم ہے کہ ان سجدوں کو بھی وہ قبول کر لے گا، مگر یہ وہ سجدے نہیں ہے کہ جس پہ مشیت ناز کرے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں؟ ارے جنت کی لالچ میں اگر سجدہ کیا تو یہ سجدہ، یہ عبادت ہے تاجرانہ، سجدے لے جنت دے دے۔ جنت کی لالچ میں سجدہ کیا تو یہ ہے تاجرانہ ذہنیت، اور اگر جہنم کے خوف میں جھکے تو یہ ہے غلامانہ ذہنیت، اگر سجدہ نہ کریں گے تو عذاب ہوگا، یہ ہے غلاموں والی ذہنیت۔ علی کا کہنا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ آزاد بن، نہ تاجر بن نہ غلام بن۔ اے پروردگارا، نہ تیرے جہنم کے خوف میں سجدہ کیا، نہ تیری جنت کی لالچ میں سجدہ کیا، بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک، بلکہ میں نے تجھے پرکھا ہے اور پایا ہے، اہل پایا ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تو یہ جبین آزاد تیرے آگے جھکی۔ اے منافقوں اور اے حاسدان علی، اے وہ علی کے سیاسی حریفوں اور ان کی ناجائز اولادوں کہ جو علی کو مجبوراً مانتے تو ہو مگر علی کو ان کے معیار سے گرا کے مانتے ہو۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو علی کو مانتے تو ہیں، عقیدے کی مجبوری صحیح، ایک نہیں تو چوتھے پر صحیح، یہ ان کے عقیدے کی مجبوری ہے، مگر بغض علی کی جو اندر کروٹیں دل میں لے رہے ہیں جذبات، وہ ٹھنڈے پڑتے ہی نہیں ہیں۔ علی کو مانتے تو ہیں مگر معیار سے گرا کے علی کو مانتے ہیں۔ تو اتنا یاد رہے علی کے زبردستی ماننے والوں کہ جن کے حلق سے علی نہیں اتر رہے ہیں کسی وجہ سے صحیح، بھائی اتنا یاد رہے کہ فقط مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، معیار سے اگر گرا کے مانا تو گویا نہیں مانا۔ نہیں آپ کے اذہان عالیہ میں نہیں، خدا کو بھی پسند نہیں ہے۔ کل کے دو جملے استعمال کر رہا ہوں کہ خدا کو مانتا کون نہیں ہے؟ بھائی یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، بدھسٹ بھی مانتا ہے، ہر ایک مانتا ہے، بلکہ خدا کو تو وہ بھی مانتا ہے جو منکر خدا ہے، اس لیے کہ ہر انکار کے پیچھے ایک اقرار چھپا ہوتا ہے۔ بھائی میرا انکار کیا کیسے اگر نہا خانے دل میں مجھے محسوس نہیں کیا؟ اگر مجھے محسوس نہیں کیا تو میرا انکار کہاں کیا؟ تو اللہ کو ہر ایک مانتا ہے، پھر اللہ یہودی عیسائی اور ہندو وغیرہ وغیرہ سے کیوں نہیں راضی ہے؟ بھائی مان تو ہر ایک اللہ کو رہا ہے، ہر ایک اللہ کی آگے پرستش کر رہا ہے، کوئی مون دھارن کیے تپسیا کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ غفاؤں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کی پرستش و عبادت کر رہا ہے، ہر ایک پوج رہا ہے اللہ کو، اپنے اپنے انداز میں پوج رہا ہے، مگر اللہ راضی کس لیے نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ کبھی آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ فقط اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اسٹیٹس، جو لیول، جو معیار اللہ کا ہے اس معیار کا ماننا ہوگا۔ اللہ موحد کے علاوہ باقی ماننے والے سے اس لیے راضی نہیں ہے کہ جس نے شرک کر دیا اللہ کو اس کے لیول سے گرا دیا۔ بھئی نہیں غور فرمایا آپ نے؟ یعنی اللہ وحدہ لا شریک اکیلا جس لیول کا ہے، اگر اس کے معیار پر کسی اور کو ساتھ میں شریک کیا تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں میں اکیلا ہوں، یہ میری ناقدری ہے، یہ ناقدردانی ہے۔ یعنی خدا کو بھی پسند نہیں ہے اگر اس کو مان کے بھی اس کے معیار سے گرا کے مانا جائے، تو اللہ نہ ماننے والے سے زیادہ اس ماننے والے سے ناراض ہوتا ہے جو مانتا تو ہے مگر معیار سے گرا کے مانتا ہے۔ اے کاش کہ میرے الفاظ آپ کے نہا خانے دل میں جا کے بیٹھ جاتے۔ یعنی خدا اس پلین کافر سے اتنا ناراض نہیں ہے کہ جو ابھی جانا ہی نہیں، جو ابھی جانا ہی نہیں نہ مانے تو کیا بری بات۔ اہل نظر توجہ کا طالب ہوں، جو ابھی آپ کو جانا ہی نہیں اور نہ مانے تو کاہے کا شکوا۔
شکوہ اس محرم سے ہے کہ جو قریب آتا ہے اور اچھی طرح پہچاننے کے بعد بھی حسد میں ویسا نہیں مانتا کہ جیسے آپ ہیں. بھئی میرے اشارے اگر نارساں ہیں تو ایک صلوات پڑھ دیجئے سماعتوں کے اوپر. یہ تاریخ ہے، یہ مزاج عقائد بتا رہا ہوں، یہ مزاج عقائد آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ ہر ایک بھائی فقط مان لینا کافی نہیں ہے. میں کیا عرض کروں، وہ بات میں بات نکلتی چلی آ رہی. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں خداوند عالم نے یہ شکوہ کیا ہو کہ لوگ مجھے مانتے نہیں ہیں. آپ غور کریں، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، توجہ. بھئی یہ وہ مجلسیں نہیں ہیں کہ جو آپ بیچ میں سنے اور پھر غائب ہو جائیں، پھر کچھ اور سوچنے لگے اور پھر سرا پکڑ لیں. بھئی میرا موضوع ایسا ہوتا ہے، بیچ میں آپ غائب ہوئے تو سرا آپ کو مصائب تک نہیں ملے گا. لہٰذا جس کو دلچسپی سننا بیٹھے، ورنہ کوئی شکوہ نہیں. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی المجلس. خدا حافظ. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ ہے، ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد. بھائی میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم ہر ایک سے راضی نہیں ہے. کس لیے راضی نہیں ہے؟ بھائی اس کو کون نہیں مانتا ہے؟ آپ یہی سبب ہے قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیں کہ ایک آیت ایسی نہیں ملے گی، ارباب نظر، ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جس میں خداوند عالم نے یہ شکوہ کیا ہو کہ مجھے کوئی مانتا نہیں ہے. نہیں، بلکہ اللہ کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے قرآن میں، دیکھیے کہ یہ کافر جو میرا صاف صاف آپ کے ساتھ زبان سے مجمع میں انکار کر رہے ہیں، اگر ان کو خلوت تنہائی میں اکیلے میں لے جا کے ان کا دل ٹٹول کے ان سے پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان کو تنہائی میں لے جا کے ان کافروں سے پوچھو جو میرا انکار کر رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور بالضرور تنہائی میں کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. میں خدا کو تو اتنا اعتبار ہے کہ مجھے ہر ایک مانتا ہے، چاہے وہ بظاہر انکار کر رہا ہو کسی اور مصلحت سے. میری مشیت جو بے کمال ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے اپنے مخالفوں سے، جو با کمال ہوتا ہے کبھی مخالفت سے نہیں گھبراتا، اس کو اپنے کمال کے اوپر اعتبار ہوتا ہے. لہذا اللہ کو ایک آیت میں بھی یہ شکوہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی مانتا نہیں. ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کہے مجھے کوئی مانتا نہیں ہے. نہیں، بلکہ اگر خدا نے شکوہ کیا ہے تو اس طرح سے کیا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، ان بدذوقوں نے اللہ کو مان کے بھی اس کی وہ قدر نہ کی کہ جو اس کا حق قدردانی تھا. میں کیا عرض کروں، زبان کا مسئلہ ہے. ما قدر اللہ حق قدر ہی، ان بدذوقوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی کہ جو اس کا حق تھا قدردانی کا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی میں آیا، آپ نے میری عزت و تکریم کی، آیت اللہ سیستانی آ گئے، خمینی خامنئی آ گئے، تو آپ نے ویسی ہی عزت و تکریم ان کی بھی کی. میری بے عزتی نہیں کی تھی، آپ نے میری عزت افزائی کی تھی. میں خوش ہوا، خوش ہو کے گیا کہ غدیر الغدیر سینٹر میں ہیوسٹن کے مومنین بڑے مؤدب ہیں، علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں. مگر آغا سیستانی آئے، آغا خوئی، آغا خمینی وغیرہ آئے، اور آپ نے جیسا عروج الحسن کا اکرام و تکریم کیا تھا بس اتنا ہی ان کا بھی کیا. تو بظاہر تو آپ نے عزت کی ہے مگر حق قدردانی ادا نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے ان کے جو مرتبے کا فرق ہے اکرام میں وہ فرق ہونا چاہیے. وہ بدذوق ہوتے ہیں جو ہر مولوی کو ایک ہی لاٹھی سے ہکانا چاہتے ہیں، چاہے ہندی میڈیم ہو چاہے عربی میڈیم ہو. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تو اب خداوند عالم بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ما قدر اللہ حق قدر ہی. شکوہ کیا ہے کہ ان بدذوقوں نے میری وہ قدر نہ کی. مان تو یہودی بھی رہا ہے، عیسائی بھی رہا ہے، مگر شرک کر رہا ہے، بتوں کا سجدہ بھی کر رہا ہے. ان بدذوقوں نے میری وہ قدر نہ کی کہ جو میرا حق قدردانی تھا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جس شخصیت کا جو لیول، جو معیار ہو، اسی معیار پر رکھ کے اسے مانا جائے، اسے اس کے معیار سے گرا کے نہ مانا جائے. انہیں اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی مانتا نہ ہو، مگر سارے شکوے اسی کے ہیں کہ اس لیول کا ہر ایک نہیں مانا جاتا جس لیول کا وہ ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟
یہ معیاروں کی بڑی پرانی لڑائی ہے. کبھی پست معیار کو اٹھا کے بلند معیار پہ مانا گیا, کبھی بلند معیار والے کو گرا کے پست معیار پہ مانا گیا. یہ بھی ظلم ہے, وہ بھی ظلم ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پست معیار کو بلند اس کی اوقات سے زیادہ مانا گیا, یہ بھی ظلم ہے. بلند معیار کو گرا کے پست کر کے مانا گیا, یہ بھی ظلم ہے. پست معیار کو بلند جگہ پہ بٹھا دیا گیا, اس جگہ پہ ظلم ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ٹوپی سر کی چیز ہے, پیر پہ رکھ دی جائے ٹوپی پہ ظلم ہے. نالین اور جوتیاں پیر کی چیز ہے, سر پہ رکھ دی جائے سر پہ ظلم ہے. اب جو لوگ تاریخ میں نالین اور امامے کا فرق نہ جانے, صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازیں بلند آواز کے ساتھ. بھائی وہ شیعوں والی صلوات پڑھیے. تو میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم کو یہ شکوہ نہیں ہے, بات میں بات نکل آئی. اس نے شکوہ یہ نہیں کیا کہ مجھے کوئی مانتا نہیں, بلکہ سارا شکوہ یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ, ان بدذوقوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی کہ جو اس کا حق قدردانی تھا. درد دل مشیت یہ ہے کہ میری ناقدری کی گئی, مجھے میرے معیار سے گرا کے مانا گیا. تو اے مسلمانوں, مزاج دین سمجھ لو قرآن سے کہ اللہ کو فقط مان لینا قبول نہیں ہے. اللہ کو ہرگز یہ ہوکا نہیں ہے کہ جیسا تیسا بس مجھے مان ہی لیا جائے. یہ دنیا کے گندے سیاست مدار ہوتے ہیں, یہ عہدوں کے بھوکے ہوتے ہیں, یہ منصبوں کے چھوٹے بڑے منصب کے بھوکے ہوتے ہیں کہ میری عزت اس لیول سے کی جائے یا نہ کی جائے. بھائی جیسا تیسا کوئی مان رہا ہے, یہی کیا کم ہے. اس لیے کہ جمہوریت میں ووٹ گنے جاتے ہیں, تولے نہیں جاتے. مگر باکمال جو ہوتا ہے وہ ووٹوں کو نہیں ابزرو کرتا ہے, بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ مانے, ایک بھی اگر ماننے والا ہو مگر مجھے میرے معیار سے گرا کے نہیں, اسی لیول کا مانے جس لیول کا میں ہوں, تو میرے لیے وہ کافی ہے. وہ 1000 بے معرفت کے ماننے والے بیکار ہیں, ایک معرفت کا ماننے والا میرے لیے کافی ہے. تو مزاج دین یہ ہے کہ اللہ کو اس کے معیار سے گرا کے مانا تو اللہ راضی نہیں ہے. تو بھئی یاد رہے کہ رسول اللہ کو فقط رسول اللہ مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بھائی اگر محمد کو ماننا ہے تو اس معیار کا ماننا ہوگا کہ جس معیار کے محمد ہیں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اللہ کو فقط مان لینے سے اللہ راضی نہیں. اللہ جس لیول کا ہے اس لیول کا مانو, میرے گرا کے نہ مانو. محمد کو فقط رسول اللہ مان لینے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ جس لیول کا ہے وہ نور خدا, مخلوق اول, نقطہ پرکار عشق, مرکز دائرہ محبت ہے, وہ اس عالم امکان کا جوہر ہے, ایسنس ہے, وہ محبوب خدا ہے. اس کو اس معیار سے گرا کے اگر مانو گے تو کیا مانا, ورنہ رسول اللہ تو سبھی مانتے ہیں. بھائی جب اللہ ہر ایک ماننے والے سے راضی نہیں تو محمد رسول اللہ ہر ایک ماننے والے سے راضی نہیں. جس نے محمد کو ان کے لیول سے گرا کے مانا تو اس نے کیا مانا. شاید رسول اللہ نہ ماننے والے سے اتنا خفا نہ ہو جتنا اس اغل بغل کے بیٹھنے والوں سے ناراض ہو جنہوں نے مان کے بھی معیار کا نہ مانا. توجہ ہے کہ نہیں ہے. اور اگر معیار کا محمد کو اس معیار کا مانا ہوتا تو کبھی بھی کوئی بدذوق ہذیان کا الزام نہ لگاتا. ایک مل جل کے بعد محمد و آل محمد صلوات. بات آ گئی ہے بیچ میں تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ کو اللہ کے معیار سے گرا تو اللہ کہتا ہے نہیں, مجھے ماننا پسند نہیں ہے, میری قدردانی کرو, مجھے اس لیول کا مانو جس لیول کا ہوں. رسول اللہ کو اس کے معیار سے گرا کے مانا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے. ارے بھائی رسول کو نور نہ مان کے اپنا جیسا بشر مانا, کیا یہی قدردانی ہے؟
توجہ رکھیے گا بھائی، جس نے محمد کو پہچانا اس نے اللہ کو جانا، جس نے محمد کو جتنا جانا اس نے اللہ کو اتنا ہی جانا، اور جس نے محمد کو جیسا جانا اللہ کو اس نے ویسا ہی مانا۔ بہت آسان زبان بول رہا ہوں۔ جس نے محمد کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، جس نے محمد کو جتنا جانا اللہ کو اس نے اتنا ہی جانا، اور جس نے محمد کو جیسا جانا اس نے اللہ کو بھی ویسا ہی مانا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جنہوں نے محمد کو اپنا جیسا بشر مانا انہوں نے اللہ کو بھی جسم و جسمانیت والا مانا، کرسی پہ بٹھا دیا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو اس کے معیار سے گرا کے مانا تو اللہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں مانا، محمد کو ان کے معیار سے گرا کے مانا تو گویا کچھ نہیں مانا۔ تو پھر اب آل محمد، اہل بیت اور علی کو فقط مان لینے سے کوئی نہیں جنت چلا جائے گا، فقط مان لینے سے کوئی نہیں وفادار کہلائے گا۔ یہ ماننا نہ ماننا تو تمہارے عقائد کی مجبوری صحیح۔ علی کو مانتے تو ہو مگر معیار سے گرا کے مانتے ہو، جو کہنا چاہ رہا تھا اور آپ کو دلائل دے کے پھر یہیں پر لایا۔ اب ان منافقوں، ان دوست نما دشمنوں، ان گندم نما جو فروشوں سے، ان نامحرموں سے میں مخاطب ہوں کہ جو علی کو مانتے تو ہیں، بظاہر ماننے کا اظہار کرتے ہیں، مگر بغض علی ان کے دلوں سے کم نہیں ہو پا رہا ہے۔ وہ بدر و احد و صفین و جمل و نہروان میں جن کے بزرگوں نے ذوالفقار علی کی ضربیں کھائی تھیں، آج بھی ان کی اسلاب میں چوٹیں لگی تھی تو نطفوں میں بڑی دکھن ہوتی ہے جب کبھی پروائی ولایت علی کی چلتی ہے۔ ارے بغض علی کا ان کے چپ لگا ہوا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگی ہے، یہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ یہ مجلسیں اس اتمام حجت کے لیے ہیں کہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر ایک شیعہ بن جائے، اس لیے کہ جس کے مقدر ہی میں اللہ نے عشق علی نہیں رکھا بلکہ جس کے دل پہ اللہ نے مہر نفاق لگا دی ہے وہ کبھی واپس آ ہی نہیں سکتا۔ یہ مجلسیں اور یہ دلائل، یہ فضائل علی تو اس لیے ہم سناتے ہیں کہ محشر میں یہ ٹیپ بھی بجا دیا جائے اور اس منافق سے باغی علی سے کہا جائے کہ دیکھ یہ بھی تو سمجھا رہا تھا تاکہ ہر ایک میرے جملے پہ ایک تعزیہ نہ اور اس کے لگے اور عذاب خدا بڑھا دیا جائے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو علی کو مان کے بھی علی کو ان کے معیار سے گرا کے مانتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے بہانے سے کتابیں لکھتے ہیں اور علی کے بے داغ دامن جلالت کردار و اس عصمت پر عیوب کے بدنما دھبے ابھارنے کی سعی لا حاصل و لا مشکور کرتے ہیں، اس لیے کہ علی کا دامن علی کے سیاسی حریفوں کا جیسا نہیں ہے، یہاں پیوند ہے دھبے نہیں ہیں، یہاں پیوند ہے دھبے نہیں ہیں، جدا دنیا سے دامان علی ہے۔ تو آئے وہ منافقوں جو علی کو ان کے معیار سے گرا کے مانتے ہو، توجہ، اور جھوٹی روایتیں گڑھ کے کہ علی مصلحتاً صحیح بعد رسول اللہ، کچھ عرصے کے بعد صحیح کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، جھک گئے تھے، ملت کو انتشار سے بچانے کے لیے تقیتاً صحیح، خلفشار اور اختلاف سے بچانے کے لیے صحیح علی مصلحتاً کسی کے آگے جھک گئے تھے اور بیعت کر لی تھی، اپنا امام و خلیفہ مان لیا تھا علی نے بھی، آپ شیعہ کیوں نہیں مانتے؟ تو میں ایسے بدذوق منافقوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم معیار علی آ کے اس جملے میں دیکھ لو۔ بھائی بہت خاص توجہ، بڑی زحمتیں میں نے دی اس نچوڑ کے لیے۔ تم جو روایتیں گڑھتے ہو کہ علی کسی بے کمال کے آگے جھک گئے تھے، ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، مصلحتاً صحیح بیعت کر لی تھی، اپنا خلیفہ امام مان لیا تھا، میں کہوں گا اے بدذوقو آ کے معیار علی دیکھو۔ علی وہ اس بلند انسان کا نام ہے، بھائی جملہ تو نہیں بھولے کہ نہ تیرے جہنم کے خوف میں سجدہ، نہ تیری جنت کی لالچ میں سجدہ، بلکہ میں نے تجھے پایا ہے، اہل پایا ہے
تیری اہلیت کو پرکھا ہے تب تجھے اپنا اللہ مانتا ہے. اے منافقوں تم معیار علی سمجھے؟ علی اس آزاد انسان کا نام ہے کہ جو بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کو اللہ نہیں مانتا. میں جملے پہ میرے غور نہیں کیا. علی اس آزاد انسان کا نام ہے کہ جو بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کو اللہ نہیں مانتا. کیا وہ بغیر اہلیت کے پرکھے کسی کم نسب کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ ایک صلوات در محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازیں پر محمد و آل محمد. یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے، عجب ہے اپنے لوہے دل پہ جوانوں یہ علی کا جملہ لکھ لو کہ علی کہہ رہے ہیں کہ نہ تیرے جہنم کے خوف میں نہ تیری جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ کیا، بلکہ تجھے اہل پایا. میں نے تجھے پرکھ کے تجھے سجدہ کیا ہے. تیری اہلیت کو پہلے پرکھا ہے، بعد میں تیرے آگے جھکا. تو جب بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کو اللہ نہ مانے، اللہ اکبر، بڑا آسان ہے سننا، ذرا غور تو کرے. وہ انسان آزاد، وہ آزادوں کا امام کہ جو بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کو اللہ نہ مانے، کیا وہ کسی کم نسب، بد نسب، بے ہنر، بے کمال جاہل کے آگے جھکے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا، بیعت کرے گا؟ علی اصولوں سے کھلواڑ نہیں کرتے. علی کبھی معیاروں سے کھلواڑ اور کمپرومائز نہیں کرتے. بھائی یہی تو مکتب اہل بیت کی شناخت ہے کہ جتنے شیعوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں اسلامی، وہاں شخصیت پہلے مانی جاتی ہے، اصول بعد میں بنائے جاتے ہیں. مگر شیعہ مکتب ایسا ہے کہ جہاں اصول پہلے بنائے جاتے ہیں، شخصیت بعد میں ریکگنائز کی جاتی ہے. اے کاش کے جملے کی گہرائی تک آپ جاتے. جتنے فرقے اسلامی ہیں وہاں شخصیتیں پہلے مانی جاتی ہیں، جیسے تیسے خلیفہ بنتے چلے گئے. بعد میں کتابوں میں 100-200 سال کے بعد اصول لکھے گئے کہ خلافت کے انعقاد کے یہ طریقے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ اجماع ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ نص ہو جائے، تیسرا یہ ہے کہ شورا ہو جائے، چوتھا یہ ہے کہ غلبہ ہو جائے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو بر آ جائے، جو ڈومینیشن بنا لے جائے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے بزرگوں کے جرائم اور ان کی کرتوتیں دیکھی، وہ جیسا جیسا کرتے گئے ویسے ویسے اصول لکھتے چلے گئے. مگر یہ اہل بیت کے اصول ہیں، یہ قرآن سے نکلے ہیں. یہاں پر امام جو ہے پہلے امام نہیں بنتا اور امام کے اصول بعد میں نہیں بنائے جاتے، بلکہ یہاں پہلے ہی سے اصول بنائے جاتے ہیں. کیا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ قرآن کا اصول ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو علی وہ بندہ آزاد ہے. غور کرے، بس زحمتیں چند منٹ کے اندر تمام کر رہا ہوں کہ ایک فقرہ علی نے جو یہ دیا ہے کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک. اس جملے پہ آپ غور کرتے چلے جائیں، آپ کو پورا اسلام اسی کے اندر اور اپنے معیار کے اوپر، اصولوں کے اوپر پورا اسلام اس میں ملے گا. ایک جملے میں علی نے معیار بندگی بھی بتا دیا، معیار الوہیت بھی بتا دیا. نہیں توجہ فرمائی. ایک جملے میں علی نے معیار عبودیت، معیار بندگی کے معیار کو بھی بتایا اور معیار الوہیت بھی بتا دیا. معیار بندگی یہ بتایا کہ نہ جہنم کے خوف میں نہ جنت کی لالچ میں، بلکہ بندہ آزاد ہوں. یہ میرا معیار بندگی ہے کہ بغیر اہلیت کے پرکھے میں تجھے ماننے والا نہیں، اور تو اس لائق ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے. یعنی ایک طرف بندگی کے لیول کو بتا دیا اور ایک طرف الوہیت کا معیار بتا دیا کہ ایسا آزاد بندہ کہ ساری کائنات جس کا کہنا مان رہی ہو، جب وہ تیرے آگے جھکے گا تو اب اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو معیار علی کو پہچانو. جب دیکھو کہ علی اللہ کا سجدہ کر رہا ہے تو معیار خدا کو سمجھ جاؤ.
بس رحمت تمام کر دیں. یعنی یہ درس توحید دینے کے لیے آئے تھے. ہمیں کہیں اتنی اونچی توحید دکھا دو تو ہم چھوڑ دیں علی کا دامن. ہمیں اتنا اونچا کوئی بندہ دکھا دو تو ہم علی کو چھوڑ دیں. اور اگر علی نے جو ہم کو عقائد بتائے ہیں, جو معیار توحید بتایا ہے, اس سے اچھی توحید ہمیں کہیں بتا دو تو ہم جانیں یا قرآن میں ملے گی یا علی کے خطبوں میں توحید ملے گی. اور جب اس سے اچھا نہیں مل رہا ہے تو پھر ہم سے ضد نہ کرو, یا اس سے اچھا لا کے دکھاؤ علی سے اچھا, اور اگر نہیں ہے تو علی کو مان جاؤ. مگر تم کس لیے ماننے لگے؟ اس لیے کہ آج کے مسلمان کو اپنی فکر کم ہے, اسے اپنے بزرگوں کی بڑی فکر ہے کہ اگر آ گئے ہم راستے کے اوپر تو ہمارے بزرگوں کو لوگ کہیں گے کہ وہ گمراہ تھے. ارے تجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے, خود جہنم جانے کو تیار ہے, بزرگوں کی وجہ سے شرم آتی ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیں کہ حق و باطل صاف صاف روشن و آشکار ہو کے الگ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے, مگر ان اللہ میاں کے پڑوسیوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. دلائل سامنے جھلک رہے ہیں. ارے کعبے کے اندر شگاف آج بھی دکھائی دے رہا ہے, مگر مان جائیں گے تو بزرگوں کے عقیدے کا کیا ہوگا؟ الحمدللہ شیعان علی کسی دور میں اپنے عقیدے پہ شرمندہ اور پشیمان نہیں ہوئے. ہم کبھی نہیں شرمائے, اس لیے کہ ہمارے پاس علی کی جیسی شخصیت ہے, ہمیں شرمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تاریخ کے پاس کہیں علی کے معیار کا کوئی ہوتا تو لا کے پیش کرتا کہ نہ کرتا, مگر جب نہیں پیش کر پا رہے ہو تو سوا اس کے کیا ہے کہ شیعوں کو برا کہو, انہیں قتل کرو, انہیں مارو. جو علم سے جواب نہیں دے پاتا ہے وہ اسلحے اٹھاتا ہے, وہ بم مارتا ہے. الحمدللہ شیعان علی نے کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کی, کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. یہ سیرت ہمیں علی سے ملی ہے. وہ شیر خدا, وہ ید اللہ, وہ اللہ کا ولی مطلق کے اگر چاہے تو ایک ارادے سے ساری کائنات کو مار دے. کون نہیں جانتا مردوں کو زندہ کرنے والا علی؟ کس کو نہیں معلوم باب خیبر کا واقعہ؟ کون نہیں جانتا معراج میں اس پردہ دار کا لہجہ تمکنت اور اللہ کا اس کی آواز میں بات کرنا؟ کون نہیں جانتا اقتدار علی؟ مگر کبھی ذہنوں میں یہ آیا ہوگا آپ کے ضرور کہ علی نے کبھی, آپ نے دیکھا یہ اہل بیت کی, محمد و علی اور اہل بیت اطہار کی یہ سیرت ہے کہ کبھی بھی اپنی طاقت اور اپنی قوت کے لیول سے اپنے دشمن سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کیا. آپ ذرا سیرت کے اوپر بھی غور کریں. وہ ان کے فضائل تھے, مگر یہ فضائل کے ساتھ ان کی سیرت دیکھیں کہ فقط قوت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ منافقوں کی ایک سازش یہ بھی ہے کہ جب صدق و صفا کی بات آئے تو کہیں گے فلاں صدیق. اسلام کی حدوں کے لیے زیق بن گیا, کم وقت جھوٹ بول کر صدیق بن گیا. جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی رسالت پہ شک کرے حدیبیہ میں, وہ فاروق بن گیا. آپ دیکھ لیں ذرا چوری کی انتہا دیکھیں. آپ چوری, اس سے آپ نسلوں کا پتہ چلائیں. دیکھیے سنیے, جن کی نسل کے بارے میں نہ معلوم ہو کہ وہ حلال زادے ہیں کہ حرام زادے, ان کے لیے پیغمبر کی حدیث موجود ہے. میں بتا رہا ہوں آپ سے, پیغمبر کی حدیث موجود ہے, یا علی لا یبغضک الا منافق او ولد الزنا او ولد الحیض. اب میں حدیث منبر سے پڑھ رہا ہوں, کسی میں جرأت ہو تو حدیث پڑھنے سے مجھے روکے. اے علی تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا یا ولد الحرام ولد الزنا ولد الحیض ہوگا. اور سنیں ایک حدیث اور سنیں, یہ تو آج تک کے نطفوں پہ سیٹ ہوتی ہے. ایک حدیث اور سنیں, یا علی انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق الاعظم وانت یعصوب الدین وانت امیر المؤمنین وامام المتقین لا یقولها احد الا کافر او منافق.
او معبن. علی تو ہی صدیق اکبر ہے, تو ہی فاروق اعظم ہے, تو ہی امام المتقین ہے, تو ہی امیر المومنین ہے, تو ہی یعصوب الدین ہے. ان القاب کو وہی چرائے گا یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا اس کے وہ مرض ہوگا کہ جو بہت بے حیائی کا مرض ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی اللہ, یہ سنی شیعہ کتابوں میں ہر جگہ موجود ہے. لا یا علی لا یبغضک الا منافق او ولد الزنا او ولد الحیض. ملا یوسف بحرانی نے اپنی کشکول میں بھی لکھا, تاریخ بغداد میں بھی علامہ بغدادی نے لکھا. بہت سی کتابیں اہل سنت اور شیعہ کی ہیں کہ جس میں یہ حدیثیں کثرت سے پائی جاتی ہیں, بلکہ سنی کتابوں میں پٹا پڑا ہے بہت سے صحابہ سے کہ ہمارے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہم ابھی نہیں مانتے تھے کہ ہمارا ہے. ہم گود میں لے کے آ کے علی کی راہ میں کھڑے ہو جاتے تھے. بچہ چھوٹا سا بچہ, ابھی اس کو کچھ نہیں معلوم کون کیا ہے. اور جب علی آتے تو ہم اس سے پوچھتے تھے کہ انہیں پہچانتے ہو؟ اگر کہتا تھا ہاں پہچانتے ہیں, چھوٹا سا بچہ, تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ہے, ہماری بیوی نے خیانت نہیں کی ہے. اور اگر علی کو پہچاننے سے انکار کر دے تو ہم اس سے دوری کرتے تھے یا جان جاتے تھے کہ ہمارا نہیں ہے, کسی اور کا ہوگا. آپ دیکھیں یہ حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں پٹی پڑی ہیں کہ اگر فقط پہچاننے سے انکار کر دے تو اس کا ٹائٹل کیا قرار پایا, اور اگر علی کو قتل کرے, اولاد علی اور شیعان علی کو بغض علی میں مارے, وہ کیا ہوا؟ کوئی ایک لفظ ہی میں کریٹ نہیں کر سکتا جو اس کا حق ادا کروں ایسے نالائقوں کے لیے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. بس عزیزو, تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے علی کے القاب چرائے گئے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. اور بہرحال یہ الفاظ وہ بول رہا ہوں جو حدیث ہے, جو, اور اگر میں اردو میں بول رہا ہوں تو حدیث کے عربی لفظ کا ترجمہ ہے, محاورہ نہیں ہے, ترجمہ ہے. اٹھا کے لغت دیکھ لیجئے. معمولی شخصیت کا نام علی نہیں ہے. ان منافقوں نے علی کے فضائل پہ پردے ڈالے ہیں تاکہ ان کے حسب نسب پہ پردہ پڑ جائے. تو ہمارے جیسے دل جلے موجود ہیں حسب نسب سے پردہ ہٹانے کے لیے. شیعان اہل بیت کبھی برداشت نہیں کریں گے کم نسبوں کو. کہاں تو یہ کہ تمہارے بزرگوں کا شجرہ علی کی محبت اور بغض سے پہچانا جائے, اور کہاں تو یہ کہ وہی جو ہے وہ علی سے اونچے اور افضل ہو جائے تمہاری نظر میں. جو اپنی اوقات بھولے گا اسے ہم شیعان اہل بیت اوقات میں لا کے رہیں گے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزو, تو یاد رہے کہ علی کو جو پیش کرتے ہیں کہ علی بہت بڑے بہادر تھے. علی کی بہادری اور شجاعت یا شمشیر زنی, شجاعت تو ایک بہت براڈ ٹرم ہے, شجاعت تو بغیر تلوار چلا کے بھی ہوتی ہے, جیسے عباس. میں فقط تلوار کی بات کر رہا ہوں. علی کا نام ایسا تاریخوں میں یہ منافقین لیتے ہیں کیونکہ ذوالفقار حیدری اور علی کی وہ صفین اور نہروان اور وہ بدر و احد و حنین کے جہاں پر ان کے پیر بھاگ رہے تھے اور شیر خدا ڈٹا ہوا تھا, کبھی محمد کو آ کے دیکھتا ہے, کبھی دشمنوں کو کھدیرتا ہے. اکیلے علی نے آدھے بدر میں مارے ہیں, احد میں 70 میں سے 35 علی نے مارے. تو تلوار کے دھنی علی تھے. یہ ایسی صفت مولا کائنات کی تھی کہ جس سے مقتول کے رشتہ دار بھی انکار نہیں کر پائے. بلکہ ان سے زیادہ کون جانے گا جن کے بزرگوں کو مارا گیا ہے. وہی تو کسک آج نکالی جا رہی ہے, شیعان حیدر کرار سے نکالی جا رہی ہے کہ بدر و احد صفین و جمل میں ہمارے بزرگ مارے تھے, ہم آج علی کے ماننے والوں کو ماریں گے. تو یاد رہے کہ اگر بغض علی کی وجہ سے کسی شیعہ کو مار رہا ہے تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ابن ملجم کی ضربت علی کے سر پہ لگی تھی. یہ اس سے کم ملعون نہیں ہے جو علی کے چاہنے والوں کو مارے.
اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے گندے سے گندا جن کے لیے کریٹ کیا جا سکے. اور اتنا یاد رہے کہ اگر ہم گندے الفاظ یا فحش کلامی کسی کے بارے میں نہ کریں تو یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بڑے عزت دار تھے. ہم ان کو عزت دار سمجھ کے نہیں زبان کو روکتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے زبان روکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہماری زبان بڑی پاکیزہ ہے. جن الفاظ کے وہ مستحق ہیں وہ الفاظ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم صاحبان تطہیر کے ماننے والے، ہم سیدہ کا نام لیتے ہیں اس لیے احتیاط کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے عزت دار تھے. یہ ہے نظریہ اہل بیت، یہ ہے اہل بیت اطہار کی حدیثوں کا نچوڑ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو علی فقط تلوار کے دھنی نہیں تھے، یہ ان کو بجرنگ بلی اور ان کو کیا وہ ایک طاقتور ایک دنگل کا پہلوان بنا کے منافق پیش کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ علم علی پہ پردہ پڑ جائے. اٹھا کے پیغمبر کی حدیثیں اور اپنے بڑے بڑے بزرگوں کے اعترافات تو اٹھا کے دیکھو. یہ تلوار کی مدد کرنے پہ کہا تھا عمر ابن خطاب نے کہ لولا علی لما ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. یہ کسی میدان میں علی کی ذوالفقار سے مدد کی وجہ سے نہیں کہا تھا، بلکہ بڑے بڑے اسلام کے علمی مسئلوں میں عمر کو علی نے بچایا تھا. وہ غلط فیصلہ کر گئے تھے، علی نے آ کے مشکل کشائی کی تھی. اس لیے کہ جیسے اللہ کو کوئی اللہ نہ مانے تو وہ خدائی تو نہیں چھوڑ دے گا، ارے مولا کو کوئی مولا نہ مانے وہ مولائیت کہاں سے چھوڑ دے گا. وہ اسلام کی مدد کر رہے تھے، تم بظاہر ٹھیکیدار بنے ہو. اپنے جانتے ہیں، یہودی عیسائی کیا جانیں گے، غیر مسلم کیا جانیں کہ کون ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے. تم مسند خلافت پہ بیٹھے ہو، اگر تمہاری توہین تو مسند کی توہین ہوگی، مسند کی توہین تو صاحب مسند رسول میرے حبیب کی توہین ہوگی. ارے میں باغباں ہوں، محمد کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اسلام کی روش کو لگایا ہے، اسلام کے پودوں کو، اسلام کے گلشن کو، اسلام کے اشجار کو بارآور ہم نے کیا ہے. ہم اور محمد ہم ہی دونوں تو اس کے فاؤنڈر ہیں، ہم ہی تو بنیاد رکھتی ہے، ہم ہی نے گلشن سجایا ہے. ایک کلی بھی اگر مرجھائے گی تو علی کو درد ہوگا. بھائی یہی سبب ہے کہ ہاتھ میں ذوالفقار ہو کے ان کے خلاف نہ اٹھ سکی کہ جو گلشن ہم نے اپنے ہاتھ سے سجایا ہے کیسے برباد کر دیں. یہ ہے مصلحت 25 سال خاموش رہنے کی. اس لیے کہ علی کے مقابل وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بے مولا نے برداشت کیوں کہ تلوار کیوں نہ چلی. تم سیرت علی کو نہیں جانتے. علی کے لیے تلوار آخری آپشن ہے، پہلا آپشن ہے علم. اٹھا کے دیکھو پیغمبر کی حدیثیں، سب سے بڑا عالم علی، سب سے بڑا فقیہ علی، سب سے بڑا ادیب علی، سب سے بڑا خطیب علی، سب سے بڑا ذاکر علی، سب سے بڑا سجدہ گزار علی، سب سے بڑا صابر علی، سب سے بڑا شجاع علی، سب سے بڑا قسم گیس کرنے والا علی، سب سے بڑا اللہ کا بندہ علی، سب سے طاقتور علی، سب سے زیادہ علم غیب جاننے والا پوری امت میں علی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے اونچا علی ہے، ہر میدان ہر مسند میں. ریاضت میں علی آگے، میں علی آگے، صبر میں علی آگے، تسلیم میں علی آگے، رضا میں علی آگے، اصل میں علی آگے، نسل میں علی آگے، شجرے میں علی آگے، عشیرے میں علی آگے، اخلاق میں علی آگے، اسلاب میں علی آگے، نور میں علی آگے، عالم جسد میں علی آگے، فضائل میں علی آگے، کلامات میں علی آگے، کرامات میں علی آگے، خصائل میں علی آگے، صفات ظاہری میں علی آگے، صفات باطنی میں علی آگے، ابتدا میں علی آگے، انتہا میں علی آگے. کون ہے علی کے برابر؟ تلوار تو میرے علی کا چھوٹا سا ایک کرشمہ ہے. لوگ کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کمال ہے، بہت سے بہت کہہ لو علی کے دائیں ہاتھ کا کمال ہے. تلوار علی کا کمال نہیں ہے. میں کیا عرض کروں اگر جملہ سنبھالیں. علی کا کمال تلوار چلانا نہیں ہے، تلوار چلانا علی کی مجبوری تھی. محسوس کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ اہل نظر غور کریں. تلوار چلانا علی کا فخر نہیں تھا، تلوار چلانا علی کی مجبوری تھی. یہی سبب ہے کہ پہلا آپشن تلوار نہیں ہے علی کا، آخری آپشن تلوار ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ 25 سال کیوں خاموش رہ گئے، جب ایسے تھے تلوار کیوں نہ اٹھائی. تو میں کہوں گا اے سیرت علی کے نامحرم تجھے کیا معلوم. علی اور سیرت مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے.
یہاں اس وقت تک حملہ نہیں کیا جاتا جب تک خود سے آ کے حملہ نہ کر دے. تم یہ کیوں کہتے ہو کہ علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ تم اپنے بڑے بڑے بہادروں سے جنگوں میں بھاگنے والے جو آج بہادر بن گئے ان بزرگوں کی قبروں پہ جا کے کہو کہ تم علی کے مقابل تلوار لے کے کیوں نہیں آ گئے؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور مل جل کے صلوات سے نوازیں زحمت تمام. وہ بھی 25 سال وہ بھی اس لائق تھے کہ تلوار چلے، مگر وہ آئے نہیں تو تلوار کیسے چلے؟ اور اس کے بعد جو صفین و جمل اور نہروان میں تلوار چلی، یہ بھی ان سے کم نہیں تھے، وہ ان سے کم نہیں تھے. سب چیلے چاپڑ پیر اولیاء ایک دوسرے کے تھے. وہ بھی لقمہ اجل ذوالفقار حیدری کے لائق تھے، یہ بھی لقمہ اجل تھے. اب جب لقمہ خود اچل کے اچک کے منہ میں آ جائے تو کیا کیا جائے؟ علی کے ذوالفقار نے منہ پھیلا کے کسی کو نہیں نگلا ہے، جو خود سے لقمہ اجل بن کے آ گیا ذوالفقار میں، کیا کیا جائے؟ تو جو سامنے نہیں آئے ان پہ تلوار نہیں چلی، جو سامنے آئے ان پہ تلوار چلی. اس لیے کہ علی کا اعلان یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی منوائیں گے، نہیں، لا اکراہ فی الدین. ہمیں اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو. تلوار تو بات کی چیز ہے. دیکھو ہمارے کمالات، ارے ہم سے جتنا چاہو بغض و حسد رکھو، کوئی عیب ہماری سیرت میں نکال کے دکھاؤ. یہ ہے مصداق آیہ تطہیر. علی کا چیلنج یہ نہیں تھا کہ تلوار کا جواب دے تو جانے. علی اتنے کمزرف نہیں تھے. سب سے بڑا بہادر کیا چیلنج کرے کسی کو؟ اللہ کسی کو چیلنج کرے کہ ہمارا مقابلہ کوئی بندہ کر کے دکھا دے، ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ لا حول ولا قوت. تو وہ قدرت اللہ ہے، پیکر بشر میں قدرت اللہ ہے. تمام اقتدار خدا پیکر بشر میں جب آتا ہے تو علی ڈھل جاتا ہے. تمام صفات خدا جب مخلوق کا جامہ پہنتے ہیں تو علی نمودار ہوتا ہے. علی کیا ان کم نسبوں، کم رتبے والے بے اوقات لوگوں کو علی کیا چیلنج کرے؟ اب وہ اس کی حماقت ہے کہ سامنے آ جائے. بھائی یہی صورت علی ہے کہ جو آ گیا ہے سامنے اسے بھی سمجھایا ہے. جمل کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیے، کہاں میرے پاس وقت ہے جو میں عرض کروں کہ گھنٹوں علی نے جنگ نہیں شروع ہونے دی. طلحہ کو سمجھا رہے ہیں، زبیر کے گلے لگ کے رو رہے ہیں، داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے، سمجھا رہے ہیں کہ واپس ہو جائے. کہلوا رہے ہیں عائشہ سے پیغام، بار بار جو ہے یاد دلا رہے ہیں کہ کس گھر کی ناموس ہو، میرے گھر کی ناموس ہو. علی کے لیے بڑی مشکل تھی، مگر کیا کیا جائے؟ یہی وہ شیر خدا ہے کہ سمجھانے کی جب انتہا ہو جائے تو پھر جب تلوار چلتی ہے تو نہ حسب دیکھتی ہے، نہ نسب دیکھتی ہے، نہ رشتہ دیکھتی ہے، نہ ازدواج دیکھتی ہے. بس عزیزو، تو یہ وہ معتبر ذاتیں ہیں، یہ معتبر ذات ہے علی کی کہ جس میں کوئی عیب نہیں نکال جا سکتا. یہی سبب ہے کہ جس میں کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی عیب نہ ہو، وہ تلوار کسی کے سر پہ مار دے تب بھی کوئی الزام نہیں ہے، اور اگر اس کے سر پہ کوئی ضربت مار دے تب بھی اس کی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بے عیب ہے. جب سر پہ ضربت مارے گا تو قاتل کی بہن بھی، مقتول کی بہن بھی، عمر کی بہن بھی قاتل کا قصیدہ پڑھ. یعنی اتنے معتبر ہیں کہ اگر سر پہ ضربت مار دیں تو مقتول کی بہن قصیدہ پڑھے، تلوار چلائیں تو ملک قصیدہ پڑھے. اور اتنے معتبر ہیں کہ جب ان کے سر پہ ضربت لگ جائے تو انسان نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار بھی مرثیہ پڑھنے لگے اور مسجد کوفہ لرزنے لگے. بس عزیزو، چند فقرے ہیں وہ زحمت تمام. آج کی 19ویں کی شب ہے، علی کے سر پہ ضربت لگی. عزادار شیعان حیدر کرار، سال بھر ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ایام عزا میں حسین کا پرسہ علی کو دیتے ہیں، فاطمہ کو دیتے ہیں. آج علی کا پرسہ حسین کو دو، فاطمہ کو دو، حسن کو دو، زینب کو دو، ام کلثوم کو دو، امام زمانہ کو دو. آج کی یہ وہ شب ہے، بڑی قیامت کی شب ہے. یہ زندگی گزار لائے علی. تاریخ کہتی ہے کہ آج کی شب علی اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان ہے.
افطار کے بعد علی نکلتے ہیں، صحن خانہ میں ہیں، بار بار آتے ہیں، آسمان کے نیچے بار بار آ کے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آ کے کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھتے ہیں بیٹی ام کلثوم رمضان کی کتنی راتیں اور باقی؟ کیا علی کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ بچیوں اور بچوں کے دل کو آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بڑی خبر کے لیے کہ جس کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ کتنی راتیں باقی ہیں؟ بابا ابھی 10 راتیں اور باقی ہیں۔ افطار کا سما تاریخوں میں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دسترخوان افطار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ام کلثوم نے لا کے نمک رکھا اور ایک پیالے میں جام شیر رکھ دیا اور روٹی رکھ دی۔ نظر اٹھا کے بیٹی کو بڑی حسرت سے، بڑی پیار کے ساتھ دیکھا، کہا بابا کیا ہوا؟ کہا بیٹی کیا تو نے کبھی دیکھا ہے اپنے باپ کو ایک ہی کھانے میں 2 طرح کی غذائیں کھاتے ہوئے؟ بیٹی نمک ہے تو دودھ کیا کرے گی، دودھ لے جاؤ، میں نمک سے روزہ کھول لوں گا۔ یہ سیرت علی ہے۔ وقت گزرتا رہا علی کا اضطراب کے عالم میں، ساعتیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ نصف شب آئی۔ راتوں کو عبادت کرنے والا وہ جو زندگی کی ایک رات شب ہجرت فقط سویا تھا، آج کی رات بھی علی جاگ رہے۔ ابھی فجر کا وقت آیا نہیں ہے کہ علی نکل رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں۔ نکلتے نکلتے روایات کہتی ہیں کہ گھر میں جو مرغابیاں پلی تھیں، بطخیں پلی تھیں، مرغابیاں پلی تھیں، وہ علی کی ابا کو اپنی منقاروں سے، اپنی چونچوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہی۔ اللہ اکبر! فقط جب میدان میں دشمن خدا کے سامنے آئے تو غضب الہی، قہر الہی بن کے ٹوٹتا ہے، اور اتنا رحم دل ہے اور رحمت ہے عالمین کی کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں پر بھی علی کا دل پگھلا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں اے ام کلثوم یہ بڑے وفادار جانور ہوتے ہیں، یہ بڑے وفادار ہوتے ہیں، اپنے مالکوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اے ام کلثوم میرے بعد ان مرغابیوں کا بہت خیال رکھنا، دیکھو یہ کتنی محبت کر رہے ہیں کہ یہ منقاروں سے میرا دامن پکڑ کے روک رہے ہیں۔ کون ان سے کہے، ان مرغابیوں سے کہ ہاں اب تیرا آقا جا رہا ہے تو واپس نہیں آنے والا ہے۔ علی پہچان رہے ہیں کہ کس محبت سے یہ دامن کھینچ رہی ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں دامن کھینچا تھا۔ علی نے اپنے دامن کو چھڑایا مرغابیوں سے، گھر سے باہر نکلے۔ اب ایک بات کا میں جواب دے دوں یہاں پر کہ جو بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب ضربت لگی تو امام حسن اور امام حسین کہاں تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ نماز جو مولا پڑھ رہے تھے وہ فجر کی نماز ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، فجر کا وقت نہیں آیا تھا، بلکہ فجر سے پہلے آپ نوافل پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ کی مستحب نماز تھی، وہ نفل نماز تھی، اور آپ اس نماز کی دوسری رکعت کے آخری سجدے، دوسرے سجدے میں تھے۔ ورنہ ذہن میں آتا ہے کہ حسن و حسین بچے نہیں ہیں، 30 سال 35 سال کی عمریں ہو رہی ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ کیا نماز جماعت میں نہیں آئے تھے مولا کے ساتھ؟ تو پہلی بات تو نماز جماعت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، فجر کی نماز۔ دوسری بات مولا کے ساتھ نہ بھی ہوتے تو پہلے ساتھ میں تو ہوتے۔ بہرحال اس کا جواب تمام روایات میں کشف الغمہ، دمۃ الثاقبہ، بحر الانوار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن اور امام حسین مولا کائنات کے بابا کے اپنے پیچھے پیچھے نکلے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے آہٹ محسوس کی، آپ نے مڑ کے دیکھا، حسن حسین آئے، آپ نے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بابا، ہم آپ کے ساتھ روز جاتے ہیں، آج بھی چلیں گے۔ تو علی نے، یہ روایت کا فقرہ ہے، علی نے اور کچھ نہ کہا اے میرے بیٹو، تمہیں میرے حق کی، میرے سر کی قسم ہے، میرے سر کی قسم ہے کہ تم آج واپس چلے جاؤ۔ اس لیے حسن و حسین واپس گئے۔ بس عزادارو، حسین مسجد کے باہر، علی مسجد کے باہر ہیں، دشمن قاتل جو ہے وہ بنا ہوا سو رہا ہے۔ ٹھوکر علی نے مار کے بھی اپنے قاتل کو، وہ اور ہیں کہ جو اپنے قاتلوں سے بھاگیں، یہ وہ ہیں کہ جو اپنے قاتل کو اور بیدار کر کے ہوشیار کرتے ہیں، بلکہ یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ تو میرا قاتل ہے۔ کہاں ایسے ملیں گے باکمال کہ جو خود سے اب موت کی آغوش میں اللہ کی ملاقات کے شوق میں جا رہے ہوں۔ او بدبخت، او دشمن خدا، اٹھ، فریضہ فجر کا وقت آنے کو ہے۔
وہ انگڑائی لے کے پھر بن کے لیٹ گیا. ہاں عزادارو، علی جو ہیں انہوں نے اپنی نوافل شروع کی. بہت سے شیعہ جگہ جگہ مختلف جگہوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں. ابھی مجمع نہیں ہے، ابھی بھرا نہیں ہے، مگر بہت سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اسی اثنا میں تاریخ کہتی ہے کہ علی کا دوسرا سجدہ ہے، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا سجدے میں ضربت لگی. مگر میں بتاؤں کیا ہوا؟ آپ غور تو کریں، ذرا احساس کریں. آپ علی کی سجدے میں ضربت علی کے سر پہ نہیں لگی ہے، بلکہ یہ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سے ابن ملجم کی تلوار اوپر سے نیچے پوری قوت سے آ رہی ہے، اور علی دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں، دو چیزیں جب مخالف سمت میں آ رہی ہوں تو ان کا زور اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. علی سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، ابن ملجم کی زہر میں بجھائی ہوئی تلوار علی کے سر پہ لگی. بس جیسے ہی سر پہ تلوار لگی، ایک بار علی نے اپنے سر کے اوپر مسجد کوفہ کی خاک اٹھا کے ابو تراب نے تراب اپنے زخم میں ڈال کے یہ کہنا شروع کیا کہ فزت ورب الکعبہ، ارے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عجب بلیغ ہے یہ جملہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مگر علی نے یہ نہ کہا کہ اللہ کی قسم، بلکہ رب کعبہ. مسجد کوفہ میں ضربت لگ رہی ہے، کعبے کے رب کی علی قسم کھا رہے ہیں. یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے، امام البلاغت ہے نا، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میری ابتدا کعبے سے زندگی کی ہوئی تھی اور انتہا مسجد کوفہ میں ہو رہی ہے. جن توقعات اور ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ مجھے محمد میرے آقا میرا بھائی کعبے سے گود میں لے کر آیا تھا، الحمدللہ کہ میں نے وہ ساری امیدیں اور حسرتیں دین کی نکال دی. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم جہاں میں آیا تھا میں کامیاب ہو گیا. آزادارو، ادھر تو علی کے سر پہ ضربت لگی، ارے ادھر مسجد کوفہ لرزنے لگی. فضا میں ایک جبرائیل کی آواز آئی، لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی، اللہ کی قسم ارے ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. قد قتل وصی المصطفیٰ، مصطفیٰ کا وصی قتل کر دیا گیا. یہ جبرائیل کی آواز فضائے کوفہ میں گونجی. ارے ہر طرف سے یا مولا یا وا علیہ کہتے ہوئے شیعان علی آنے لگے. بس دو فقرے ہیں، زحمتیں تمام ہیں. ہر طرف سے شیعوں کا مجمع، اللہ اکبر، مولا کے سر پہ ضربت لگ گئی. عجب منظر دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین بھی جلدی سے آئے. امام علی نے امام حسن سے کہا، اے بیٹا ذرا سا رومال نکال کے میرے سر کے اوپر باندھ دو، اس لیے کہ زخم شمشیر بڑا گہرا ہے، میرا سر شگافتہ ہو گیا ہے. ارے حسن نے رومال علی کی پیشانی پہ کس کے باندھا اور اس کے بعد کہا علی نے کہ اب میرا خیال نہ کرو، میں ٹھیک ہوں. حسن تم ان کو نماز فجر با جماعت پڑھاؤ. اب نماز فجر شروع ہوئی. علی کی زندگی کی یہ پہلی جماعت ہے کہ امام المتقین جماعت پڑھا نہیں پا رہا ہے، بلکہ بیٹے کے پہلو میں بیٹھ کے علی نے نماز فجر ادا کی. ہاں آزادارو، ارے کیسے زخمی جسم کو لے جایا جائے. ایک کمل گلیم لایا گیا، کمل پہ امام حضرت علی علیہ السلام کو لٹایا گیا. ہر طرف نالا ہے، فریاد ہے، شیعہ روتے ہوئے جا رہے ہیں، علی کو ان کے گھر کی منزل کے قریب پہنچا رہے ہیں کہ ایک بار جب گھر قریب آنے والا ہوا تو میرے مولا نے کہا، حسن ذرا ٹھہر جاؤ، ان سب سے کہو ذرا ٹھہر جائیں، بس مجلس تمام ہے، ان سب سے کہو ذرا سا ٹھہر جائیں. اے حسن، اے حسن، ارے ان کا سب کا شکریہ ادا کر دو کہ انہوں نے ہمارا عالم غربت میں بڑا ساتھ دیا. یہ بڑے اچھے شیعہ ہیں ہمارے، انہوں نے مصیبت کے موقع
میں تمہارا ساتھ دیا. ہاں حسن میرے کانوں میں زینب ام کلثوم کی آواز آ رہی ہے, واہ بتا اے حسن ان کو ہٹا دو, میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہنوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں. میں کہوں گا مولا ہاں نامحرموں کو ہٹا دیجئے. ارے یہ آج کا کوفہ ہے, ابھی کل ایک اور وقت آنے والا ہے, یہی کوفہ ہوگا, یہی بے پردہ نبی زادیاں, یہی نامحرموں کا مجمع. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِنَبِيِّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم العن قتلة أمير المؤمنين. اللهم العن قتلة أمير المؤمنين. اللهم العن قتلة أمير المؤمنين. يا لي مولا حيدر مولا